بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے 25 روزہ جو حدیث کورس تھا اس کا آج آخری دن ہے اور 199 احادیث ہم نے کل تک پڑھ لی تھی۔ انشاءاللہ 11 احادیث آج پڑھ کر 210 احادیث ہماری مکمل ہو جائیں گی، اور اس میں ہم نے الحمدللہ تقریباً حدیث کی کتابوں کے بیشتر جو ابواب ہیں ان سے ہم نے کچھ نہ کچھ احادیث الحمدللہ پڑھی، رقاق سے بھی پڑھیں، زہد سے بھی پڑھیں، اور اس طرح سارے ابواب سے ہوتے ہوتے آخر میں ہم آئے مناقب اور فضائل جو صحابہ کے ہیں اس پر۔ صحابہ کے مناقب اور فضائل میں ہم نے خلفائے راشدین سے شروع کیا، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس کے بعد ہم نے حضرات حسنین کریمین رضی اللہ عنہما، اور اس کے بعد امہات المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان تمام پر الحمدللہ ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ارشادات تھے وہ ہم نے پڑھے۔ آج ہم ایک بہت ہی مظلوم صحابی، جن کو بڑی ہی بے رحمی سے ہمیشہ نشانہ بنایا گیا، اور ان کے جو اسلام پر، عالم اسلام پر، امت مسلمہ پر جو ان کے احسانات ہیں اس کو ہمیشہ فراموش کیا گیا، اور جو ان کی حیثیت اور ان کا مقام اور مرتبہ ہے وہ اس طرح نہیں بیان ہوا جس طرح بیان ہونا چاہیے، اور وہ ہیں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کے ساتھ انصاف نہیں ہوا، جس طرح ان کی جو حیثیت اللہ تعالیٰ نے ان کو جو مرتبہ عطا کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جو ان کے لیے مقام تھا، پھر اسلام کے لیے جو ان کی خدمات ہیں، وہ ساری کی ساری اس طریقے کے ساتھ لوگوں کے سامنے نہیں آئیں جیسے آنی چاہیے۔ بے سروپا تاریخی روایات اور کچھ حادثات اور کچھ سیاسی وجوہات کی بنیاد پر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نشانے پر آئے ایک طبقے کے، اور پھر بے تحاشا جھوٹ گھڑا گیا، کتابوں کی کتابیں بھر دی گئیں جھوٹ سے، جس کی کوئی درست سند ہمارے پاس نہیں ہے۔ جہاں تک صحابہ کے درمیان اختلاف کی بات ہے، یا اختلافات کی جو بعض موقعوں پر جنگوں تک بھی پہنچے ہیں، اس کا ہم انکار نہیں کر سکتے کہ جنگ صفین نہیں ہوئی یا جنگ جمل نہیں ہوئی، وہ ہوئی ہے، لیکن وہ ایک ایسے طبقے کے درمیان اجتہادی اختلافات ہیں جس پر مجھے اور آپ کو جج بننے کی کسی نے اجازت نہیں دی۔ میری اور آپ کی یہ حیثیت ہی نہیں ہے کہ ہم ان مقدمات کی سماعت کریں، اپنی عدالت لگائیں، اور نعوذ باللہ صحابہ کو کٹہروں میں کھڑا کریں اور ان پر جرح و تعدیل کریں سینکڑوں برس کے بعد، اور پھر فیصلے بھی صادر کریں کہ فلانا حق پر اور فلانا ناحق ہے۔ یہ میری اور آپ کی حیثیت نہیں ہے کسی بھی صورت کی۔ صحابہ کے طبقے کے بعد کسی کی بھی یہ حیثیت نہیں ہے، تابعین کی یہ حیثیت نہیں ہے، تبع تابعین کی نہیں ہے۔ یہ حضرات صحابہ ایک خاص طبقہ ہے، اور اس کے بارے میں اللہ جل شانہ نے ہمیں ان کی حسنات تو بیان فرمائی ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ جل شانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کے بارے میں جو کچھ کہا، آج اس میں سے کچھ حدیث میں آپ کے سامنے رکھوں گا، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اتنا نازک معاملہ ہے۔ مشاجرات کے بارے میں اہل سنت والجماعت، مشاجرات کہتے ہیں صحابہ کے درمیان جو جنگیں ہوئیں، اس کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا ایک متفقہ عقیدہ جو ہے وہ ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ چونکہ خلیفہ راشد تھے اور ان کی حیثیت بہت بلند ہے، ان کے ساتھ جس کی بھی جنگ ہوئی ہے تو اہل سنت والجماعت اس میں سیدنا علی مرتضیٰ کو حق پر سمجھتے ہیں، اور یہ اس لیے
کہ وہ خلیفہ راشد تھے، ان کی حیثیت تھی، ان کے ساتھ اگر کسی کا اختلاف ہوا بھی تھا، رائے میں اختلاف ہوا تھا، تو حضرت علی کی رائے کو فوقیت حاصل تھی۔ لیکن جن کی بھی ان سے جنگیں ہوئی ہیں، جو حضرات صحابہ میں سے، وہ ایک رائے کے اختلاف کی بنیاد پر بات مختلف احوال کی وجہ سے جنگ تک چلی گئی، اور رائے کا وہ اختلاف اجتہادی اختلاف کہلاتا ہے، کیونکہ یہ مجتہد صحابہ تھے جن کا اجتہاد تھا، اگرچہ وہ اجتہاد، اور اجتہاد کے بارے میں اصول یہ ہے کہ اگر ایک مجتہد غلطی بھی کر لے تو اس کو 1 ثواب ملتا ہے، اور جو مجتہد حق پر ہو اس کو 2 ثواب ملتے ہیں۔ اس لیے اب جب یہ اجتہادی اختلاف ہے، اور اس میں ہم باوجود اس کے کہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ کو حق پر سمجھتے ہیں، لیکن کسی اور کے بارے میں ہماری زبان پر کسی قسم کے ایسے کلمات جو بے ادبی کے ہوں، جو سوء ادب ہو، اس کی ہمیں اجازت نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی نسبت اور اللہ جل شانہ کے ہاں ان کی قدر و قیمت کی لاج رکھتے ہوئے ہم نے سب کے بارے میں ایک مثبت رائے رکھنی ہے، اور یہ بالکل آپ ایسے سمجھیں کہ جیسے کسی خاندانی گھرانے میں جن کے ہاں روایات ہوں، جن کے ہاں بڑی تہذیب ہو، بڑا تمدن ہو، ان کے ہاں اگر والد اور چچا کے درمیان کوئی کھٹ پٹ ہو جائے تو چھوٹوں کو اس میں اجازت نہیں ہوتی کلام کرنے کی، اور ایک مہذب گھرانے کے چھوٹے نہ باپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے نہ چچا کے ساتھ کھڑے ہوں گے، بلکہ یہ جو عام روٹین کی چھوٹی موٹی بات ہوتی ہے وہ اس دوران کوشش کریں گے کہ ہر ایک کے ساتھ اس کے مقام و مرتبے کے مطابق برتاؤ کریں۔ جو لوگ ان خاندانی نظام کو جانتے ہیں وہ اس بات سے بہت بخوبی واقف ہیں اور اچھے طریقے کے ساتھ واقف ہیں۔ یہ جس ہمارے شریف اور مہذب گھرانوں میں یہ چلن ہے، تو ہمیں بھی ایک شائستگی اور تہذیب کا سبق دیا گیا بحیثیت مسلمان۔ تو اس لیے میں نے آج کے دن میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا اہل بیت کے بعض حضرات کی جو آراء ہیں، جن وہ بھی آثار صحابہ کہلاتی ہیں، حدیثی کتابوں میں آتی ہیں، ان کو میں نے آج میں لایا ہوں آپ کے لیے۔ ہم انشاءاللہ کچھ وہ بیان کریں گے، اور کچھ احادیث حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تاکید جو صحابہ کرام کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمائی ہے، پورے گروہ صحابہ کے بارے میں، اس کو ہم ذرا پڑھ لیں گے تاکہ ہم اس قسم کے کسی لٹریچر سے، اس قسم کی کسی تحریر سے، اس قسم کی کسی تقریر سے متاثر نہ ہوں اور اس کو وزن نہ دیں۔ میرا آپ کو خیر خواہانہ مشورہ یہ ہے کہ جس شخص کو بھی آپ صحابہ کرام کے بارے میں بدگوئی کرتے ہوئے دیکھیں، اس کے الفاظ آپ کو صحابہ کے شایان شان نظر نہ آئیں، تو ایسے شخص کو سن کر یا ایسے شخص کو پڑھ کر اپنے ایمان کو داؤ پر مت لگائیں، اپنی آخرت داؤ پر مت لگائیں۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ ہمیں کیا فائدہ ہوگا، یعنی اس میں ہمیں فائدہ کیا ہے کہ ہم 1400 سال پرانے فیصلے آج کرنے کے لیے اگر بیٹھ جائیں، جس کے لیے ہمارے پاس حق ہے، نہ اختیار ہے، نہ ثبوت ہیں، نہ دلائل ہیں، نہ اس طرح کی وہ تمام چیزیں جو کسی بھی مقدمے کے لیے درکار ہوتی ہیں، نہ فریقین ہمارے سامنے ہیں، نہ ہم کچھ اور چیز، تو ہمیں تو بس اس کے بارے میں ایک سلامتی کا رستہ یہ ہے، سلامتی عافیت کا رستہ یہ ہے کہ آپ سب کی حیثیت کا اعتراف کرتے ہوئے، ان کا احترام کرتے ہوئے، ان سے محبت رکھتے ہوئے، ان سے عقیدت رکھتے ہوئے اللہ جل شانہ کے پاس اس حال میں جائیں کہ آپ کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی کا بغض نہ ہو، عداوت نہ ہو، دشمنی نہ ہو، بدگمانی نہ ہو، اور خدا نہ خواستہ ہماری زبانوں پر کبھی ان کے بارے میں کوئی ایسا کلمہ نہ آئے جس کا بوجھ ہم قیامت کے دن پھر نہ اٹھا سکیں۔ ایک لفظ ہماری زبان پر ایسا نہ آئے قیامت کے دن ہم اس کا جواب نہ دے سکیں، اور جس دن وہ لوگ اپنے اعمال کا بے پایاں اجر پا رہے ہوں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں جیسے دنیا میں رہے، آخرت میں بھی وہاں پر حضور کے پاس وہ حضور کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہوں، اور ہم ایک مجرم کی حیثیت سے سامنے کھڑے ہوں جنہوں نے ان کے اوپر منفی تبصرے کر کے یا ان کی شان میں گستاخیاں کر کے اپنے نامہ اعمال کو سیاہ کیا ہو۔ یہ میرا آپ کو دردمندانہ، ہمدردانہ، خیر خواہانہ مشورہ ہے تمام سننے والوں کو۔ تو آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں انشاءاللہ۔ پہلی حدیث جو ہماری
200 نمبر حدیث ہوگی ہمارے سبق کی، بخاری کی روایت ہے 3765۔ یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے جو کہ اہل بیت میں سے ہے، حضور کے چچا زاد بھائی ہیں اور ترجمان القرآن ہیں، امت کے ان چند لوگوں میں سے ہیں جن کا قرآن کا فہم بہت اعلیٰ تھا، جس کی تعریف کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی تھی۔ حدثنی ابن ابی ملیکہ قیل لابن عباس هل لك في امیر المؤمنین معاویہ فإنه ما اوتر الا بواحدہ قال انه فقیہ۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ سیدنا امیر معاویہ کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ انہوں نے عام صحابہ کی جو رائے تھی وطر کے 3 ہونے کے بارے میں، اس سے ہٹ کر انہوں نے صرف 1 وطر کی رکعت پڑھی ہے۔ تو چونکہ تقریباً سارے صحابہ کا اس پہ اجماع تھا کہ وطر 3 ہوتے ہیں، تو اس پر سیدنا عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ انہو فقیہ، حضرت امیر معاویہ اتنے بڑے فقیہ ہیں کہ اگر وہ وہ جو احادیث اس بارے میں مروی ہیں اس کی روشنی میں انہوں نے اگر کوئی فیصلہ کیا ہے تو وہ اپنی فقاہت اور اپنے علم کی بنیاد پر اس کے مجاز ہیں، بالکل وہ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں۔ یعنی گویا وہ یہ فرما رہے ہیں کہ ہمیں ان کے ایک علمی فیصلے پر ان کی علمی حیثیت کی وجہ سے اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ یہ سیدنا عبداللہ ابن عباس فرما رہے ہیں جو خود قرآن پاک کے سب سے بڑے ماہر ہیں، اور خود ان کی رائے اس معاملے میں یہ نہیں ہے، ظاہر ہے۔ تو یہ فقاہت کی سند اہل بیت کی جانب سے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی جا رہی۔ آئیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، احادیث اصل پیش کرنا تھا اس موضوع پر۔ حدیث ہے ہمارے پاس اگلی، ترمذی کی روایت 3842، اگلی روایت عن عبد الرحمن ابن ابی عمیرہ وکان من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال لمعاویہ اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملے میں سیدنا امیر معاویہ کو 3 دعائیں دی ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں کہ قبول ہوتی تھی۔ مستجاب الدعوات آپ سے زیادہ کون ہو سکتا ہے؟ اس امت میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو مستجاب الدعوات کہتے ہیں۔ حضور کے غلاموں میں ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جب وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیں تو اللہ جل شانہ ان کے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتے، اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں کی لاج رکھ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے زبان کے بولوں کی لاج رکھتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا کہ عبد الرحمن ابن ابی عمیرہ کہتے ہیں کہ اور وہ وکان من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، راوی کہتے ہیں کہ وہ صحابہ میں سے تھے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ انہوں نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بہ، کہ یا اللہ معاویہ کو ہدایت بھی عطا فرما اور پھر اس کو انتہائی اعلیٰ درجے کا ہدایت یافتہ بنا دے، ہادی بنا، مہدی بنا۔ ہادی کہتے ہیں جس کو خود ہدایت ہو، مہدی کہتے ہیں جو اعلیٰ درجے کا ہدایت یافتہ بھی ہو، واہدی بہ، اور ان کے ذریعے سے لوگوں کو بھی ہدایت عطا فرما۔ 3 قسم کی ہدایتوں کی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمائی۔ عن عمرو بن یحییٰ بن سعید، یہ روایت مسند احمد کی ہے، امام احمد بن حنبل کی جو مشہور مسند ہے اس کی روایت نمبر 12411 ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے سمعت جدی، میں نے اپنے دادا کو سنا، حدث ان معاویہ اخذ الادوات بعد ابی ہریرہ یتبع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک خدمت کرتے تھے، وہ بیمار پڑ گئے تھے تو حضور کو وضو کرایا کرتے تھے، تو ان کے بعد سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کا برتن لے لیا، اور وہ برتن لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے لگے، وضو کرایا کرتے تھے آپ کو۔
تو کہتے ہیں کہ فَبَيْنَ هُوَ يُوَضِّي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو الیہ مرۃ او مرتین رفع رأسہ الیہ مرۃ او مرتین، کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن وہ وضو کرا رہے تھے تو ان کی جانب سر اٹھایا اور کہا کہ یا معاویہ، اے معاویہ، ان ولیت امرا فاتق اللہ عز وجل وعدل، کہا کہ معاویہ جب تمہیں حکومت ملے تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا اور عدل کا دامن تھامے رکھنا۔ نصیحت فرمائی کہ جب تمہیں اللہ جل شانہ حکومت دے، اگر اللہ جل شانہ تمہیں حکومت دے تو تم اللہ پاک کے خوف کو شامل حال رکھنا اور عدل کرتے رہنا۔ قال سیدنا امیر معاویہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، فما زلت اظن انی مبتلا بعمل لقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی ابتلیت، کہتے ہیں جب میں نے یہ سنا تو مجھے اس وقت سے یقین ہو گیا تھا کہ مجھے اس آزمائش میں ڈالا جائے گا۔ ابتلا کہتے ہیں آزمائش کو۔ کہتے ہیں مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے سے کہ آپ نے جب مجھے کہا کہ معاویہ اگر تمہیں حکومت ملے تو تم عدل کرنا اور تقوی کے ساتھ حکومت کرنا، فرماتے ہیں کہ مجھے اس وقت اظن انی مبتلا بعمل لقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی ابتلیت، یہاں تک کہ میں فرماتے ہیں مجھے یقین ہو گیا تھا کہ میں اس آزمائش میں ڈالا جاؤں گا، یعنی مجھے حکومت کرنی پڑے گی، مسلمانوں کے امور سنبھالنے پڑیں گے، اور یہاں تک کہ فرمایا کہ مجھے مبتلا کر دیا گیا۔ اچھا جی، یہ ابو ادریس الخولانی کہتے ہیں کہ قال لما عزل عمر بن الخطاب عمیر بن سعد عن حمص ولا معاویہ، یہ بات یاد رکھیے گا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا امیر معاویہ کو شام کا گورنر بنایا تھا، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی فراست مشہور تھی، ایسی مشہور تھی کہ کبھی اللہ جل شانہ نے ان کو انسانوں کے انتخاب میں کبھی ان سے خطا نہیں ہوتی تھی، جس کو جہاں بھیجا، جس کے لیے جو منصب طے کیا، اس کو اس کا انتہائی فائدہ ہوا۔ تو فرمایا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے عزل عمر بن الخطاب عمیر بن سعد، عزلہ کہتے ہیں معزول کرنے کو، عمیر ابن سعد کو معزول کیا اور سیدنا امیر معاویہ کو گورنر بنایا حمص کا، شام کا۔ فقال الناس عزل عمیرا وولا معاویہ، تو جو حضرت عمیر سے ہمدردی رکھنے والے لوگ تھے ان میں سے کسی نے شاید اس فیصلے پر تبصرہ کیا کہ سیدنا عمر فاروق نے عمیر کو معزول کر دیا اور سیدنا امیر معاویہ کو گورنر بنا دیا۔ فقال عمیر، تو وہ عمیر جن کو معزول کیا گیا تھا، کیا فرمایا انہوں نے؟ لا تذکروا معاویہ الا بخیر، سن لیں، لا تذکروا معاویہ الا بخیر، لا تذکروا معاویہ الا بخیر، معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ بھلائی کے ساتھ کرو، ہمیشہ ہمیشہ بھلائی کے ساتھ ان کا تذکرہ، جب ان کا ذکر خیر کرو بھلائی کے ساتھ کرو۔ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے سنا ہے، یہ فرماتے ہوئے سنا ہے۔ سیدنا عمیر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہم اہدی بہ، یا اللہ یا رب العالمین، معاویہ کے ذریعے لوگوں کو ہدایت عطا فرما۔ یہ وہی بات ہے جو پہلے گزری، یا اللہ ان کے ذریعے لوگوں کو ہدایت عطا فرما، ان کو ہادی و مہدی بنا، جو پچھلی روایت میں گزر کہا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ فرما چکے ہیں، اب تم لوگ ان پہ کوئی خیر کے کلمے کے علاوہ، بھلائی کی بات کے علاوہ ان کے بارے میں کوئی اور بات نہ کرو۔ اچھا جی، اسی طرح
ایک اور روایت ہے اور یہ بھی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، میں نے کہا اہل بیت کی شہادت ہے، حضور کے گھرانے سے گواہیاں آ رہی ہیں. عن مجاہد وعطاء عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما اخبرہ انہ رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قصر من شعرہ بمشقص. تو کہتے ہیں کہ سیدنا ابن عباس سے مروی ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو یہ بات سنائی، روایت سنائی کہ انہوں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشقص سے اپنے بال تراشے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. مشقص ایک ایسی جس کا پھل کافی چوڑا ہو، ایک چوڑے پھل والی قینچی نما چیز آپ کہہ لیں. تو یہ بات جب انہوں نے بیان کی تو مجاہد اور عطا جو دو بڑے معروف شاگرد ہیں کہتے ہیں کہ ہم نے ابن عباس رضی اللہ فقلنا لابن عباس، ہم نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا ما بلغنا هذا الا عن معاویہ، یہ حدیث ہمیں سوائے سیدنا امیر معاویہ کے کسی اور سے نہیں پہنچی. تنہا یعنی خبر واحد ہے، ایک فرد کی خبر ہے صرف، کسی اور صحابی نے نہیں بیان کی. تو فقال ما کان معاویۃ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متہما، انہوں نے کہا کہ حضرت ابن عباس نے کہا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی غلط بیانی کی بات آج تک نہیں کی گئی، آج تک نہیں سمجھی گئی. متہم کہتے ہیں جس پر کوئی تہمت لگی ہے. تو کہا سیدنا امیر معاویہ یعنی ان کا اکیلا ہونا کافی ہے، کیونکہ وہ صادق اور سچے ہیں تمام صحابہ کے نزدیک. کبھی بھی ان کی روایت میں کوئی اونچ نیچ صحابہ نے نہیں معلوم کی. یہ اعتراض صحابہ نے کبھی بھی نہیں کیا کہ سیدنا امیر معاویہ سے روایت کرنے میں کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے، بھول جاتے ہیں، حافظہ کمزور ہو گیا ہے، عمر کا تقاضا آ گیا ہے. اس قسم کی چیزوں کی وجہ سے بعض اوقات روایت حدیث کے کرنے والوں پر ظاہر بات ہے کہ مختلف چیزیں آتی ہیں نا، راویوں کے اوپر جرح و تعدیل ہوتی ہے، کسی کا حافظہ کمزور ہو جاتا ہے، کسی کو چیزیں بھول جاتی ہیں، کسی سے خلط ملط ہو جاتی ہے باتیں. تو ان کی احادیث پر پھر لیتے ہوئے وہ محدثین اس کا احتیاط بھی کرتے ہیں اور اس پہ اسی کے مطابق حکم بھی لگاتے ہیں. ایسے پھر اگر کسی شخص کے بارے میں یہ پتہ چل جائے کہ ان کو یہ مسائل پیش آ گئے تھے تو تنہا ان کی روایت اگر ہو اور ان کے علاوہ کوئی ان کا اس روایت میں ساتھ دینے والا نہ ہو تو یہ چیز اس حدیث شریف کی سند کو بہت کمزور کر دیتی ہے. لیکن ابن عباس نے فرمایا کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اکیلے بھی کسی حدیث کو روایت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ وہ صحابہ کے نزدیک ثقہ ترین لوگوں میں سے، صحابہ کے نزدیک وہ مضبوط لوگوں میں سے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو ابھی تھوڑی دیر پہلے ان کو فقیہ کہا، ابھی میں نے جو حدیث پڑھی، اور یہ بھی ابن عباس نے ہی فرمایا، اور یہاں فرمایا کہ اگر حدیث میں وہ تنہا بھی ہوں تو بھی اس حدیث کی صحت میں کوئی کلام نہیں ہے. اچھا جی، عن معاویہ، اچھا حضرت معاویہ کو کیا پیار تھا حضرات حسنین سے اور کیا ان کے بارے میں رائے تھی. عن معاویہ قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمس لسانہ او قال شفتہ یعنی الحسن بن علی صلوات اللہ علیہ. سیدنا امیر ابی معاویہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے خود دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن کی یا زبان کو یا ہونٹ کو چوم رہے تھے، اپنے نواسے کو، اور کہا کہ وَإِنَّهُ لَن يُعَذَّبْ لِسَانٌ أَوْ شَفَتَانِ مَسَّهُمَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور فرماتے تھے، حسن کے فضائل میں کہتے تھے کہ اس زبان کو اور اس ہونٹ کو کیسے کوئی تکلیف پہنچ سکتی ہے آخرت کی، کوئی عذاب پہنچ سکتا ہے آخرت کا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوما ہو. یعنی ان کی کتنی بڑی سعادت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چوم کر ان کو آخرت کے عذابوں سے جیسے کہ نجات دلا دی ہو. ویسے بھی وہ انتہائی نیک آدمی تھے، لیکن چونکہ دنیا میں کسی بھی ہر انسان آخرت کی طرف جاتا ہے تو یہ ان کی فضیلت میں بیان ہو رہا ہے کہ دنیا کے ہر انسان کو
اللہ جل شانہ کی پکڑ کا خوف تو ہوتا ہے، حتیٰ کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو ہوتا ہے، انبیاء آخرت کے معاملات میں۔ تو آپ نے فرمایا کہ جس ہونٹ کو، اصل میں یہ تعبیر ہے عربی کی، تعبیر کا مطلب کیا کہ کہنے کا مطلب یہ ہے، اس کا ہر زبان کے اپنے محاورے ہوتے ہیں، یہ لفظی مطلب مراد نہیں ہوتا، اس کا مطلب ہے کہ کیا کہنے ان ہونٹوں کے اور اس زبان کے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوما ہو، کیا درجے ہیں ان کے اور کیا فضیلت ہے ان کی۔ یہ آپ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے بارے میں ایک بات ارشاد فرمائی ہے، اور یہاں سے میں کچھ وہ احادیث آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے بارے میں ہمیں کیا نصیحت فرمائی ہے۔ آپ جمعے کے خطبے میں یہ حدیث سنتے ہیں، بیشتر ائمہ اور خطباء پڑھتے ہیں، میں بھی پڑھتا ہوں۔ یہ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ سے ڈرو۔ اللہ اللہ کا مطلب ہے میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اللہ اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ سے ڈرو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، 2 دفعہ، فی اصحابی، پھر فرمایا اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں۔ یہاں کوئی نہیں کہا کہ مہاجرین کے بارے میں یا انصار کے بارے میں یا سابقون الاولون کے بارے میں یا بدریوں کے بارے میں یا احد والوں کے بارے میں، نہیں، جس شخص پر صحابیت کی تعریف صادق آتی ہے، جو شخص صحابی ہے، اس کے بارے میں فرمایا کہ اللہ سے ڈرو، اور لا تتخذوہم غرضا بعدی، میرے بعد ان پر تیر مت چلا۔ غرض کہتے ہیں اس ہدف کو جس پہ تیر چلائے جاتے ہیں، کہ میرے بعد ان پر طعنوں کے، الزامات کے، بہتان کے، بدگمانیوں کے تیر مت چلانا۔ لا تتخذوہم غرضا بعدی، میرے بعد ان کو ملامت کا ہدف مت بنانا۔ کیوں؟ ایک ضابطہ بیان کیا رسول اللہ نے، اور ایسا ضابطہ ہے کہ اس کو دل کے اوپر لکھ لیجئے اپنے دل پر۔ فمن احبہم فبحبی احبہم، کہ ضابطہ یہ ہے کہ جو صحابہ سے محبت رکھتا ہے، جو صحابہ سے محبت رکھتا ہے یا جو صحابہ سے محبت رکھے گا، وہ میری وجہ سے ان سے محبت رکھتا ہے اور رکھے گا۔ جس کے دل میں صحابہ کی محبت ہے، در حقیقت اس کے دل میں رسول اللہ کی محبت ہے۔ رسول اللہ کی محبت اس کو مجبور کرتی ہے کہ آپ کے صحبت یافتہ لوگوں کے بارے میں اس کی زبان سے ہمیشہ خیر نکلتی ہے، اس کی زبان سے پھول جھڑتے ہیں۔ وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ، اور جو ان سے نفرت کرے گا، آپ نے فرمایا فَبِبُغْضِي أَبْغَضَهُمْ، یہ میرا، رسول اللہ فرماتے میرا بغض ہے جو صحابہ کے بغض کی شکل میں نکلے گا۔ کیسا عجیب ارشاد فرمایا، کہا جو تمہیں صحابہ سے بغض رکھتا ہوا شخص ملے، ایک قاعدہ ہمیں مل گیا، جس کے بارے میں ہم دیکھیں کہ یہ صحابہ کے بارے میں بدزبان ہے، اس کے دل میں بغض ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بغض ہے۔ چاہے وہ نام اہل بیت کا لے، چاہے وہ اپنے لیے آڑ کسی کو بھی بنائے، ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بغض تو کوئی اپنا خود ظاہر نہیں کر سکتا، تو وہ آڑ لے سکتا ہے، اہل بیت کی آڑ لے گا، حضرات حسنین کی آڑ لے گا، علی مرتضیٰ کی آڑ لے گا، اور یہ اس کو ایک صحابہ پر حملہ کرنے کے لیے اور صحابہ کی سیرتوں کو داغدار کرنے کے لیے، ان کے اوپر جو ہے الزام لگانے کے لیے، یہ اس کی ڈھال بنائے گا ان کو۔ یہ شخص، اس کی علامت اور پہچان یہ ہوگی، اور اس کے لیے واہی تباہی قسم کی حکایات اور بے سر و پا قسم کی باتیں جو ہیں وہ لائے گا اور اس کو بیان کرے گا۔ اور اگر وہ کوئی حدیث بیان کرتا ہے بظاہر، تو اس کا مطلب غلط لے رہا ہوگا۔ اس میں دیکھیں قرآن شریف میں آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ جل شانہ نے ایک بات ارشاد فرمائی، یہ الفاظ اس طرح کے ہیں، تو کبھی بھی کوئی شخص اس کی بنیاد پر آدم علیہ السلام کو نشانہ نہیں بنائے گا ہر وقت۔ آپ نے کبھی کوئی سلیم الفطرت مومن دیکھا ہے کہ کہے کہ اللہ پاک نے آدم کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے ان کو جو ہے وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ہم نے ان میں عزم نہیں پایا
ہم نے جو ہے ان سے غلطی ہو گئی، اب وہ سارا وقت آدم علیہ السلام کو اس کی بنیاد پر ہدف ملامت بناتا رہے، اور تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شخص گمراہ ہے، یہ زندیق ہے، اور یہ نبی کو نشانہ بنا رہا ہے۔ وہ اس بات کے باوجود آدم علیہ السلام کی جو حیثیت ہے، نبوت کا جو اکرام اور اعزاز ہے، نبوت کا جو مرتبہ ہے، وہ آدم علیہ السلام کو تو حاصل ہے، اور اس آیت کی اہل علم جس طریقے کے ساتھ تفسیر کرتے ہیں، جس احتیاط کے ساتھ اس کا مفہوم بیان کرتے ہیں، وہ آپ دیکھ لیجئے کہ کیا اس میں اہل علم کا طریقہ کار کیا ہے۔ تو اسی طرح صحابہ کرام کے بارے میں بھی کسی کو عدالت لگا کر فیصلے کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ وہ شخص انتہائی بد نصیب، بدقسمت اور مردود ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہے، جس کا یہ کام ہو صبح و شام کہ وہ صحابہ پر فیصلے صادر کر رہا ہو اپنے بیٹھ کر، اپنی تمام لا علمی اور جہالت کے باوجود، اور اتنے زمانوں کے بعد۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو صحابہ سے بغض رکھتا ہے، ومن ابغضہم، جو ان سے بغض رکھے گا، فببغضی ابغضہم، یہ میرا بغض ہے جو اس کی زبان پر صحابہ کے بغض کی صورت میں آئے گا، اس کے دل میں۔ اور پھر اگلی بات سنیں، اور بہت خطرناک بات، ومن آذاہم فقد آذانی، اور جس نے صحابہ کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ ومن آذاہم فقد آذانی ومن آذانی فقد آذ اللہ، اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی۔ اور پھر کہا ومن آذ اللہ، اور جس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی، فیوشک ان یأخذہ، تو اللہ جلد اس کو گرفت میں لے لے گا۔ اور اللہ تعالیٰ جب کسی کو گرفت میں لیتا ہے تو سب سے بڑی سزا کیا دیتا ہے دنیا میں؟ سب سے بڑی سزا ایمان سے محروم کر دیتا ہے، گمراہی کے رستوں پہ ڈال دیتا ہے، ہر گزرتا دن مزید گمراہی، مزید گمراہی، مزید گمراہی۔ آپ بدزبان لوگوں کو دیکھیں گے، یہ آپ کو میں ایک پہچان بتاؤں، آپ بدزبان لوگوں کو دیکھیں گے صحابہ کے بارے میں جو بدزبان ہوتے ہیں، کہ آپ ان کی ٹریک ریکارڈ ان کا دیکھیں، ان کی گستاخیاں اور ان کی بے حیائی اور ان کی بے توقیری صحابہ کی ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتی چلی جائے گی۔ یہ وہ اللہ کی پکڑ ہے جو حضور نے فرمایا اس حدیث میں۔ یہ ترمذی کی روایت نمبر 3862 ہے، اس کو آپ نے یاد کر لینا ہے زبانی، کیونکہ جمعے میں آپ لوگ ویسے بھی سنتے ہیں۔ کیا فرمایا رسول اللہ نے؟ اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا بعدی، میرے بعد ان کو ہدف مت بناؤ ملامت کا۔ فمن احبہم فبحبی احبہم، جو ان سے محبت کرے گا میری وجہ سے کرے گا، حضور نے فرمایا۔ ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جو ان سے بغض رکھے گا میری وجہ سے بغض رکھے گا۔ ومن آذاہم فقد آذانی، اور جو ان کو تکلیف پہنچائے گا، وہ جو ان کو تکلیف پہنچائے، جس نے ان کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی، اور جس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی اللہ اس کو عنقریب پکڑ لے گا۔ اور اللہ کی پکڑ کی سب سے خطرناک صورت میں نے عرض کیا یہ کہ انسان کو گمراہی کے رستوں پہ ڈال دیا جائے، اس سے ایمان، دیکھیں ایمان سے زیادہ قیمتی کوئی چیز نہیں، ایمان سے زیادہ ہے کوئی چیز تو مجھے بتائیں کہ ایمان سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ سب سے قیمتی متاع ہمارے پاس ایمان ہے، اگر وہ چھن جائے تو اس سے بڑا نقصان کوئی ہو سکتا ہے؟ پیسہ چھن جائے واپس آ جائے گا، نہ بھی آئے کوئی پرواہ نہیں، بندے چھن جائیں، انسان چلے جائیں، آخرت میں مل جائیں گے، پھر ملاقاتیں ہو جائیں گی، ہر چیز دنیا میں قابل تلافی ہے۔ ایمان کی کوئی متبادل نہیں ہے، ایمان کی کوئی مول نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب کسی سے دشمنی کرتے ہیں تو اس کو جس طرح سب سے بڑا جو نقصان پہنچتا ہے اللہ تعالیٰ کی کہ غضب کا جب اللہ اس پہ، تو وہ یہ کہ اس کا ایمان متاثر ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس اللہ کی گرفت اور پکڑ اور اللہ تعالیٰ کی دشمنی اور عداوت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کہاں سے شروع ہوگی؟ صحابہ کے بارے میں صحابہ کو تکلیف پہنچانے سے، ان کو تکلیف پہنچانے سے، اور ان کو
ہدف ملامت بنانے سے اور ان کا بغض دل میں رکھنے سے. اور یہ میں اصحابی کہا، تمام صحابہ اس میں شریک ہیں. اس لیے صحابہ کے جو باہم معاملات ہیں ان کو ان پر چھوڑ دیجیے ان پر، اس کو قیامت کے لیے چھوڑ دیں. اور اس دن آپ کو بہت حیرت ہوگی، اگر آپ جو لوگ آج یہاں ان کے فیصلے کرنے کے لیے بہت شوقین ہیں، ان کو بہت حیرت ہوگی جب وہ دونوں طبقات کو جنت میں جاتا ہوا دیکھیں گے. اور خود حیرت ہی نہیں بلکہ افسوس سے اپنے کیا عالم ہوگا ان کا، کہ جن پر وہ دنیا میں بیٹھ کر فیصلے صادر کر رہے تھے وہ تو سارے جنت میں گئے، اور یہ پکڑے جائیں اس سارے معاملات کے اندر کہ آؤ تم جواب دو کہ تمہیں کس نے جج متعین کیا تھا، تمہیں کس نے یہ ڈیوٹی دی تھی کہ تم یہ فیصلے کرو. اس دن کا تصور ہمیشہ دل میں لایا کرے، ہمیشہ یہ خیال دل میں لایا کرے کہ آخرت کا میدان ہے. حضور کے سارے صحابہ حضور کے جلوں میں جنت میں جا رہے ہیں، سارے جا رہے ہیں، اور وہ لوگ پکڑے جا رہے ہیں جو ان کے اوپر تبصرے کیا کرتے تھے، وہ لوگ پکڑے جا رہے ہیں جو ان کے بارے میں بدزبانیاں کیا کرتے تھے، وہ لوگ پکڑے جا رہے ہیں جن کی تحریر سے یا جن کی تقریر سے، جن کی گفتگو سے سننے والے کے دل میں صحابہ کے بارے میں معمولی سی بھی کوئی ان کی شان میں کمی، ان کی عقیدت میں کمی، ان کی محبت میں کمی یا ان کے درجات میں کمی پیدا ہو رہی ہے. تو یہ حدیث شریف بہت زیادہ اہم ہے، یہ آپ کو بہت زیادہ یاد رکھنی چاہیے. اچھا، حضرت ابو سعید الخدری کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ یہ حدیث بخاری کی ہے، 3673 بخاری کی روایت ہے. ابو سعید الخدری فرماتے ہیں کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا اصحابی، سنو میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو. لا تسبوا اصحابی فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ. یاد رکھو کہ اگر تم میں سے کوئی شخص، میرے صحابہ کے بعد آنے والوں، تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا، کتنا سونا؟ ذهباً مثل احد، احد پہاڑ کے برابر سونا تم اللہ کے رستے میں خرچ کرو تو تمہارا وہ خرچ میرے صحابہ کے مٹھی بھر آٹے کے برابر نہیں ہے. کہا کہ مد احدہم، ایک مد ایک پیمانہ ہوتا ہے، کہا کہ ایک مد میرے صحابہ کا یا آدھا مد میرے صحابہ کا. اردو کے محاورے میں ہم کہہ سکتے ہیں، محاورے کے اعتبار سے مٹھی بھر، کہ تم سونا خرچ کرو احد پہاڑ جتنا، کھربوں اربوں ٹن بنے گا. احد پہاڑ جتنا سونا تم لوگ خرچ کر دو مسلمانوں تو تم میرے صحابہ کے مٹھی بھر آٹے کے برابر ان کو جو ثواب پہنچائے وہ تم کو نہیں پہنچے گا. اتنے ان کے درجات بلند ہیں. ان حالات میں انہوں نے، آج تو ہم تو ان کی کمائی کھا رہے ہیں، ہمیں ماں باپ کے گود میں اسلام ملا ہے، انہی کی برکت سے ملا ہے. اسلام کو یہاں تک جو آج پہنچا ہے یہ کس نے پہنچایا ہے؟ انہوں نے براہ راست، یا ان کے لوگوں نے آگے، یا ان کے لوگوں نے؟ ہم تو انہی کے صدقے سے مسلمان ہیں. اگر یہ صحابہ کی یہ محنت نہ ہوتی، آج اس بر صغیر میں رہنے والے کسی مندر کے اندر پوجا پاٹ کر رہے ہوتے، آج کسی مورتی کے سامنے سر جھکائے بیٹھے ہوتے، آج گائے کا پیشاب پی رہے ہوتے. آج جو آپ اس خطے کے، اور جو جس خطے میں ہے اس خطے کی جو بے دینی ہے وہ اس کا حصہ ہوتا. اتنا بڑا احسان ایک طبقے کا ہمارے اوپر ہو کہ اس کی برکت سے ہم نے اللہ کو پہچانا، اللہ وحدہ لا شریک کو پہچانا، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا، اور اتنے ہم احسان فراموش ہوں کہ ہم اس کے ذریعے سے، جس ذریعے سے نعمت ہمیں ملی صحابہ کے ذریعے سے، ہم آج انہی پر تبصرے کر رہے ہیں. آج انہی کے بارے میں ہمارے دل کے اندر بغض ہو، عداوت ہو، کینہ ہو، ہماری زبانوں پر ایسے الفاظ ہوں جو ان کی شائن شان نہیں ہے. یقین جانے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ بڑا بد نصیب، بدقسمت کوئی اور نہیں ہو سکتا. خدا جانے ایسے شخص کو اس کی ماں نے بد دعا دی ہے یا کسی اور کی بد دعا لگی ہے کہ اس کو اس ایسے کام میں مشغول کر دیا، دنیا کے سارے خیر کے کاموں کو چھوڑ کر اس کے ذمہ کیا کام لگا دیا گیا کہ وہ صحابہ کی کمیاں کوتاہیاں تلاش کرے، اور نہ ملیں تو اپنی طرف سے بنائے، گھڑے.
اور اس کے بعد وہ لوگوں کے اندر اس کا پرچار کرے اور لوگوں کو یہ ذہن بنائے کہ صحابہ میں بڑی کمیاں تھیں، بڑی کوتاہیاں تھیں، بڑے ان میں مسئلے تھے۔ الیاذ باللہ، انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اس بد نصیبی کے اوپر کہ کوئی انسان دنیا میں، کچھ انسان دنیا میں ایسے بھی۔ تو فرمایا کہ لا تسبوا اصحاب، میرے صحابہ کے بارے میں کبھی بد زبانی مت کرو، لا تسبوا اصحابی۔ عن عبداللہ ابن برید، اگلی روایت ہے ترمذی کی 3865، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من احد من اصحابی يموت بارض الا بعث قائدا ونورا لهم یوم القیامہ۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ میں سے جو کسی بھی جگہ فوت ہوگا، کہیں بھی جا کر فوت ہوگا، وہ قیامت کے دن اس جگہ والوں کا رہنما اور ان کے لیے نور بنا کر اٹھایا جائے گا۔ بعث قائدا، قائد بنا کر، ونورا، اور نور بنا کر ان لوگوں کے لیے یوم القیامہ، قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ یعنی یہ شان ہوگی صحابہ کی قیامت کے دن۔ یہاں بھی کیا لفظ ہے؟ ما من احد من اصحابی، حدیث کے الفاظ غور کریں، میرے صحابہ میں سے کوئی بھی، احد من اصحابی، سارے صحابہ کو شامل، کوئی بھی آپ نے فرمایا میرے صحابہ میں سے، تو سارے صحابہ شامل ہو گئے یا نہیں ہو گئے؟ 1.25 لاکھ کے لگ بھگ یا 1.5 لاکھ کے لگ بھگ، ایک ایک ان میں شامل ہو گیا۔ اگلی حدیث شریف پر آ جائیں۔ عن نسیر بن زعلوق قال کان ابن عمر یقول، فرماتے کہ ابن عمر فرمایا کرتے تھے، یہ ابن عمر کا قول ہے، لا تسبوا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فلمقام احدهم ساعة خیر من عمل احدکم عمرہ۔ کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں بد زبانی، بدگمانی مت کیا کرو، ان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک گھڑی رہنا تمہاری عمر بھر کی عبادتوں سے افضل ہے۔ تم ساری عمر سجدے میں پڑے رہو، تم ساری عمر عبادت کرتے رہو، تم اس میں ایک لمحہ بھی چھٹی نہ کرو، تمہاری یہ ساری عبادت اس مبارک جماعت کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں گزری ہوئی ایک گھڑی وہ اس سے افضل ہے۔ تو تم کیسے ان پہ تبصرہ کر سکتے ہو؟ تم کیسے ان کے بارے میں کوئی زبان سے ایسی بات نکال سکتے ہو جو ان کے شایان شان نہ ہو؟ آخری حدیث آج کی، حدثنا یحیی بن حبیب بن عربی حدثنا موسى بن ابراہیم بن کثیر الانصاری قال سمعت طلحہ بن خراش یقول سمعت جابر بن عبد اللہ یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا تمس النار مسلما رآنی او رآ من رآنی۔ قال طلحہ فقد رأيت جابر بن عبد اللہ وقال موسى وقد رأيت طلحہ قال يحيى وقال لي موسى وقد رأيتني ونحن نرجو اللہ۔ عجیب حدیث ہے جس پر ہم آج ختم کر رہے ہیں۔ یہ میں نے سند، اس ویسے پچھلی حدیث میں سند نہیں پڑھتا تھا، آپ کو ایسے سند پڑھنے کا بھی، مجھے تو ان راویوں کے پڑھنے میں مزہ آتا ہے، کیا زبردست نام ہیں ان کے، کہ کتنے مبارک لوگ ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں مبارک ارشادات کے ہم تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ یہ سند بھی پڑھو تو انسان کو وجد آتا ہے، کیا پیارے نام ہیں یہ، اللہ کا کیسا انتخاب ہے یہ لوگ۔ حدثنا یحیی بن حبیب بن عربی حدثنا موسى بن ابراہیم بن کثیر الانصاری قال سمعت طلحہ بن خراش یقول سمعت جابر بن عبد اللہ یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا تمس النار مسلما رآنی او رآ من رآنی۔ یہ حضرات کہتے ہیں کہ جابر بن عبداللہ نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس شخص نے مجھے دیکھا، حضور کو، اس کو جہنم کی آگ کبھی نہیں چھوئے گی، مسلمن، بشرطے کہ مسلمان ہو۔
کہ جس مسلمان نے مجھے دیکھا اس کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ صحابہ سارے کے سارے جنت میں چلے گئے یا نہیں چلے گئے؟ حضور کے ارشاد میں جس نے مجھے دیکھا، من رآنی لا تمس النار، آگ چھوئے گی نہیں، ٹچ نہیں کرے گی، مسلمن اس مسلمان کو، رآنی جس نے مجھے دیکھا، صرف مجھے نہیں، او رآ من رآنی جس نے ان کو دیکھا جنہوں نے مجھے دیکھا، اس کو بھی جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ یعنی جس نے حضور کو دیکھا اس کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، جس نے صحابہ کو دیکھا اس کو بھی جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ کیا ان کے درجات ہیں! ان کو تو دیکھ لینے والا جنت میں چلا جاتا ہے، جس کی آنکھ پڑ گئی ان کے جسم کے اوپر وہ جنت میں جائے گا بشرطے کہ مسلمان ہو۔ تو طلحہ کہتے ہیں، جو تابعی ہیں، کہتے ہیں فقد رأیت جابر بن عبداللہ، یہ طلحہ بن خراش اپنی کہتے ہیں اللہ کا شکر، اپنی سعادت بیان کریں، میں نے تو جابر بن عبداللہ کو دیکھا ہے، صحابی ہیں، کہتے ہیں میں نے تو ان کو دیکھا ہے۔ تو اگلے راوی کہتے ہیں موسیٰ کہ وقد رأیت طلحہ، ہم نے طلحہ کو دیکھا ہے، یہ آگے چلا رہے ہیں اس بات کو۔ تو اس سے اگلے راوی یحییٰ کہتے ہیں کہ مجھے، تو وہ پھر موسیٰ کہتے ہیں کہ، اور مجھے یحییٰ کہتے ہیں کہ مجھے موسیٰ نے کہا کہ میں نے آپ کو دیکھا، اور ہم سب وَنَحْنُ نَرْجُو اللَّهَ، ہم سب اللہ تعالیٰ سے نجات کے امیدوار ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تو دو تک تھی کہ جس نے مجھے دیکھا یا ان کو دیکھا جنہوں نے مجھے دیکھا۔ یہ حضرات اس کو پھر کہہ رہے ہیں کہ چلیں آگے چلا رہے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جابر نے دیکھا، اور جابر کو یہ فرما رہے ہیں میں نے دیکھا، یہاں تک تو حدیث واضح ہے۔ تو اگلے راوی کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو دیکھا، انشاءاللہ امید ہے ہمیں اس پر اللہ سے امید، اور اگلا کہہ رہے ہیں کہ میں نے آپ کو دیکھا۔ تو اگر یہ سلسلہ چلتا رہے، مجھ تک یہ احادیث میرے اساتذہ سے انہی واسطوں سے براہ راست پہنچی، یک کے بعد دیگرے، یک کے بعد دیگرے۔ آج میرے پاس پورا وقت ہوتا تو میں آپ کو بتاتا کہ ہم نے احادیث کن اساتذہ سے پڑھی اور ان کی اسناد کیا ہیں، لیکن میں اتنا بتا دوں آپ کو کہ اس پر حدیث پہ بات ختم کر لوں، آخری حدیث ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سارے راویان حدیث ایک دوسرے سے کو دیکھنے کی وجہ سے اس کے امیدوار ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جہاں تک فرمایا تھا انشاءاللہ یہ سلسلہ اللہ پاک آگے تک چلائے گا اور اس بنیاد پر ہماری مغفرت فرمائے گا۔ اسی بنیاد پر حدیث کی سند اور اس کو متصل کرنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک واسطوں کو کم کرنا، اس کا بڑی اہمیت کے ساتھ اس کا رواج رہا امت مسلمہ میں ہر دور میں۔ ایک حدیث سننے کے لیے مہینوں کا سفر کیا جاتا اور ایک حدیث پہلے سے سنی ہے لیکن پتہ چلا کہ ایک اور جگہ پر بھی وہ موجود ہے کسی کے پاس اور وہ واسطہ ایک کم ہے، تو اس کے لیے پھر مہینوں کا سفر کیا جاتا تھا ایک طرف سے۔ میں نے بخاری شریف پڑھی، حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق سکندر صاحب دامت برکاتہم دامت فیوزہم سے، جو میرے استاد ہیں بخاری شریف کے، جامعہ علوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن کراچی میں، اور انہوں نے بخاری پڑھی تھی میرے دادا حضرت مولانا سید عبدالحق نافع کاکا خیل رحمۃ اللہ علیہ سے، جو استاذ الحدیث تھے دارالعلوم دیوبند میں اور پہلے اولین شیخ الحدیث تھے جامعہ علوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن کے، اور ان کے اسی زمانے میں جب وہ جامعہ علوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن کے شیخ الحدیث تھے تو میرے استاد گرامی حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق سکندر صاحب دامت برکاتہم نے، جو آج کل وفاق المدارس کے بھی صدر ہیں، بنوری ٹاؤن کے شیخ الحدیث بھی ہیں اور بنوری ٹاؤن کے محتمم بھی ہیں اور عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے امیر بھی ہیں، ماشاءاللہ اللہ پاک نے 85 برس الحمدللہ ان کی عمر مبارک ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمیشہ ہمارے سروں پر قائم رکھے۔ میں جب بھی جاتا ہوں کراچی تو میری اولین خواہش ہوتی ہے کہ ان کی خدمت میں حاضر ہوں، ان کے ہاتھ چوموں، دستبوسی کروں، تو میں وہاں حاضر ہوتا ہوں۔ بہت شفیق ہے، میرے والد صاحب کے بہت ہی گہرے دوستوں میں سے تھے اور ہمارے الحمدللہ گھریلو مراسم ہیں۔ تو اور میرے دادا نے حدیث شریف پڑھی تھی علامۃ الدہر
آیت من آیات اللہ، علامہ سید انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے، اور انہوں نے شیخ الہند سے، اور اس طرح یہ سلسلہ شاہ ولی اللہ کے واسطے سے ہوتا ہوا، صحابہ سے گزرتا ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ یہ ایک استاد کا سلسلہ، باقی اساتذہ جن سے ہم نے ترمذی پڑھی، ابو داؤد پڑھی، ابن ماجہ پڑھی، اور اسی طرح مجھے احادیث میں اجازت دی شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے، اور انہوں نے مجھے اپنی حدیث کی تمام سندیں، جو ایک کتاب میں جس کو ہم ثبت کہتے ہیں حدیث، اصول حدیث یا علوم حدیث کی زبان میں، تو اپنا ثبت عطا فرمایا تھا، جس میں ان کی تمام اسناد لکھی تھی، جتنے حضرات نے ان کو اجازتیں دی تھیں، اس پہ دستخط کر کے وہ مجھے عنایت فرمایا تھا کہ میری طرف سے تمہیں اجازت ہے۔ تو آج ہمارا یہ سبق ختم ہوا، مکمل ہوا۔ اللہ جل شانہ آپ سب کو بہت جزائے خیر عطا فرمایا، آپ نے مجھ فقیر کو یہ موقع دیا کہ میں یہ سعادت حاصل کروں، اور ان لوگوں میں اللہ تعالی ہمارا شمار فرما دے جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میری بات سنے اور آگے پہنچا دے، اس کے لیے جو دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں، اللہ تعالیٰ وہ ہم سب کو عطا فرما دے، ہمیں اس کا مصداق بنا دے، ہماری نالائقیوں اور ہماری کوتاہیوں اور ہماری روح سیاہیوں سے صرف نظر فرماتے ہوئے ہمیں ان فضائل کا اللہ جل شانہ مستحق بنا دے اور ہمیں اس کا مصداق بنا دے۔ الحمدللہ 25 دن بھی پورے ہوئے، اور ہمیں اس میں بعض حضرات نے بہت ہی اہتمام کے ساتھ اس کو پڑھا، اس کو خواتین نے بہت سارے بچوں کو بہت اہتمام سے بٹھایا، اور بہت گھروں میں جس طریقے کے ساتھ مجھے جو کارگزاریاں آتی رہیں، جس سے میں نے عرض کیا کہ ہمیں روزانہ 1000 سے لے کے 1200-1500 میسیجز ایسے آتے تھے، جس میں پتہ چلتا تھا کہ یہ کس عقیدت سے اور کس عظمت سے اور کس محبت سے اور کس اہتمام سے ہزاروں گھرانوں میں، کم سے کم جو ہمارا محتاط اندازہ ہے تو 8500 گھرانوں میں یہ سبق اہتمام کے ساتھ، پابندی اور باقاعدگی کے ساتھ، کیونکہ اعداد و شمار سامنے آتے رہتے ہیں، ہم بھی دیکھتے تھے، آپ بھی دیکھتے تھے، اسکرین پر نظر آ رہے ہوتے تھے، تو 8500 9000 بعض اوقات 9500 گھرانوں میں اہتمام کے ساتھ اللہ جل شانہ نے اس کو چلایا۔ اگر ہم ایک گھر کے اندر افراد کی تعداد 5 بھی لگا لیں تو یہ درس بیک وقت 50-60 ہزار افراد الحمدللہ دنیا کے 74 ملکوں میں اس کو سنتے رہے۔ یہ اس پر کہتا ہوں کہ یہ مسلمانوں کے، یہ کوئی اپنا کمال نہیں اس میں بیان کر رہا، ہمارا اس میں کیا کمال ہے، یہ مسلمانوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک محبت اور عقیدت کے مظاہر ہیں۔ یہ سارے مسلمانوں کے دلوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ کے ارشادات، آپ کی سیرت، آپ کی سنت سے جو ایک والہانہ شیفتگی، جو ایک عاشقانہ تعلق اللہ جل شانہ نے ایمان کی برکت سے مسلمانوں کے دلوں میں ڈالا ہے، یہ اس کے مظاہر ہیں، یہ اس کے سارے نمونے ہیں، یہ اس کے کرشمے ہیں۔ اللہ جل شانہ ان بہاروں کو مسلمانوں کے گھروں میں ہمیشہ قائم دائم رکھے، اور اللہ جل شانہ ان کے لیے ہمیشہ ایسے مواقع ان کو ملتے رہیں انشاءاللہ۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے قرآن شریف کا سلسلہ شروع کیا ہے، اور آج سے انشاءاللہ رات کو 10:30 بجے پاکستانی وقت کے مطابق، کل میں نے کچھ ابتدائی باتیں کی تھی، آج سے انشاءاللہ سورہ یاسین شریف کا ترجمہ و تفسیر شروع ہوگا۔ 4 صورتیں انشاءاللہ پڑھانا طے ہوا ہے کہ سورہ یاسین، سورہ واقعہ، سورہ ملک اور سورہ کہف، یہ وہ صورتیں ہیں جن کو یا روزانہ یا ہفتے میں 1 دفعہ پڑھنے کا فرمایا گیا ہے، تلقین اور تاکید کی گئی ہے۔ تو میں نے کل ابتدائی درس میں عرض کیا تھا کہ یہ ان کی جو تلقین ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے مضمون میں کوئی ایسی بات ہے کہ اللہ جل شانہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ مضمون، اس صورتوں کا جو مضمون ہے، یہ ہمارے سامنے ہر وقت موجود رہے، اس لیے ہم اس کو بار بار پڑھنے کا، جیسے سورہ فاتحہ کو بار بار پڑھنے کا کہا گیا، تو اس کے مضمون میں کوئی خاص بات ہوتی ہے جس کا ہر وقت استحضار، اس کا ہر وقت انسان کو یاد رہنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ وہ سبق انشاءاللہ آج رات سے شروع ہوگا، رجسٹریشن اس کی بند ہو چکی ہے، لیکن کوئی صورت ایسی کوشش کریں گے کہ نکالی جائے، کہ اب جو لوگ، بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں، ابھی بھی کہہ رہے ہیں، کئی ہزار افراد رجسٹر ہو چکے ہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس میں رجسٹر نہیں ہو سکے۔ اچھا، آخری بات دعا سے پہلے کہ آپ سے ہم نے کہا تھا کہ آپ کو ہم ایک سرٹیفکیٹ دیں گے اس بات کا
کہ جو ایک یادگار ہوگا آپ کے لیے کہ آپ نے اس کورس میں شرکت کی، اور تو اس کے لیے طریقہ یہ ہوگا کہ آپ میں سے اب یہ تھوڑی سی آپ کی ایمانداری کا امتحان ہے۔ ظاہر بات ہے کہ آپ کتنے پابند رہے، کتنے باقاعدہ رہے، اس کے بارے میں ہمارے لیے کہنا تو مشکل ہوگا، لیکن آپ کے پاس ایک موقع اور ہے، اور موقع یہ ہے کہ کل سے یہ سبق دوبارہ ریپیٹ ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے، اور یہ پھر 25 دن انشاءاللہ مسلسل آپ کو روزانہ دکھایا جاتا رہے گا۔ تو اگر آپ سے کوئی کسی دن کا سبق رہ گیا ہے، کوئی حدیث رہ گئی ہے، تو آپ اس دن جا کر دوبارہ سے اس کو سن لیں، دوبارہ پڑھ لیجئے اس کو، پورا سبق دوبارہ پڑھ سکتے ہیں۔ بہرحال تو مجھے یہ جو میرے ساتھیوں نے لکھ کر دیا ہے، یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ کہہ رہے ہیں کہ جن 26,000 لوگوں نے سے زائد لوگوں نے رجسٹر کیا تھا، وہ ہماری ویب سائٹ lms.alburhan.org پر جائیں اور اپنے ای میل سے وہاں پر آپ لاگ ان ہو جائیں، اور وہاں پر موجود ایک چھوٹا سا سادہ سا کوئز، کچھ سوالات وہاں پر رکھے ہوئے ہیں جو آپ کی حدیث سے متعلق ہے، اس کو فل کر لیں، کوئز دے دیں۔ اگر آپ کا کوئی لیکچر رہ گیا ہے تو اس کو سن لیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ کا سرٹیفکیٹ جو ہوگا وہ آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں، اور اگر آپ چاہیں تو اپنے سرٹیفکیٹ کی پھر تصویر جو ہے وہ آپ کے پاس ہو، یعنی وہ آپ کے پاس خود بخود وہ ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا۔ اگر آپ کو کوئی مسئلہ اس میں پیش آئے گا تو آپ ای میل پر رابطہ کریں، اور جو LMS پر جو ای میل ہے اس پر آپ رابطہ کریں، انشاءاللہ آپ کا مسئلہ وہاں پر کوشش کی جائے گی کہ وہ حل ہو جائے۔ اب دعا کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا رب العالمین، یا احسن الخالقین، یا ذا القوۃ المتین، یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا رب العالمین، ہم سے جتنی کمیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں ہم اس کے اوپر معافی مانگتے ہیں، یا اللہ ہماری معافی اور ہماری توبہ کو قبول فرما لے۔ یا رب العالمین، یا احسن الخالقین، انتہائی مبارک مہینے کا آج بیشتر حصوں، ملک کے کچھ حصوں میں آج پہلا دن ہے، اور دنیا کے کچھ حصوں میں آج دوسرا دن ہے۔ یا رب العالمین، یہ مبارک آغاز ہمارے لیے حقیقی معنوں کے اندر مبارک فرما دے۔ یا رب العالمین، اس مہینے میں لوگوں کو جو فوائد تو پہنچاتا ہے یا رب العالمین، جو لوگوں کی مغفرتیں ہوتی ہیں، جو لوگوں پر رحمتوں کی برسات ہوتی ہے، یا اللہ ہمیں اس سے محروم نہ فرما۔ یا اللہ ہمیں ان قیمتی ساعتوں کو صحیح معنوں میں وصول کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا رب العالمین، دن کے روزے، رات کے قیام اللیل اور تراویح، یا رب العالمین ان عبادتوں کی تلاوت کی، قرآن پاک کی تلاوت اور ذکر اذکار کی، نوافل کی، صلہ رحمی کی، مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی اور مواسات کی، یا رب العالمین ان کی توفیقات ہمیں خوب خوب عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں خوب خوب یہ توفیقات عطا فرما۔ یا رب العالمین، یہ جو ہم نے تیرے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ارشادات کو پڑھنے کی کوشش کی، یا رب العالمین اس میں ہم سے جو کمیاں کوتاہیاں ہو گئیں، جو غلطیاں ہو گئیں، یا رب العالمین اس کو معاف فرما دیں۔ اور یا اللہ یا احکم الحاکمین، ان مبارک ارشادات کو آپ کے تمام ارشادات سمیت ہمارے قلوب پر یا اللہ ان کو نقش فرما دے۔ یا اللہ ان پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہم نے بڑے ہی بلند مقام لوگ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے فضائل و مناقب پر ہم نے احادیث سنی، یا رب العالمین ہمیں قیامت میں ان کے ساتھ محشور فرما دے۔ دنیا میں یا اللہ ان کی محبت اور ان کی عقیدت کے بول، اور یا رب العالمین ان کی عظمت کا احساس ہمارے قلوب کو نصیب فرما دے، اور آخرت میں یا اللہ ان کے ساتھ ہمارا حشر فرما دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المرء مع من احب، کہ انسان اس کے ساتھ ہوگا آخرت میں جس کے ساتھ اس کی دنیا میں محبت ہوگی۔ یا اللہ یا رب العالمین ہماری ان لوگوں سے محبت ہے، تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، یا رب العالمین ان کے تمام رفقاء سے محبت ہے، ان کے تمام صحابہ سے محبت ہے، ان کے گھر والوں سے، اہل بیت سے محبت ہے۔ یا رب العالمین اس ٹوٹی پھوٹی محبت کو جو شاید صرف دعوی محبت ہو، یا اللہ تو صرف ہمارے ان دعووں کو ہی قبول فرما لے، ہمیں اس کی حقیقت نصیب فرما دے۔ یا اللہ تو اس دعوے پر ہمیں اس کی حقیقت نصیب فرما دے۔ یا اللہ محبت
وہی کامیاب ہوتی ہے جس کے ساتھ اطاعت ہو۔ یا رب العالمین اطاعت کے بغیر محبت کے دعوے فقط دعوے ہیں، ہمیں اطاعت کی توفیق نصیب فرما دے، ہمیں اطاعت کی توفیق نصیب فرما دے یا رب العالمین یا احکم الحاکمین۔ یہ جتنے لوگ دنیا کے اتنے ملکوں میں جہاں جہاں بیٹھ کر یا رب العالمین اس درس میں شریک رہے، ان کو احادیث مبارکہ کی تمام برکتیں عطا فرما۔ احادیث مبارکہ میں جتنی دعائیں ایسے لوگوں کے لیے آئی ہیں یا اللہ سب کو اس کا مصداق بنا دے، یا اللہ سب کے تمام مسائل کو حل فرما دے، سب کی پریشانیاں ختم فرما دے، سب کو یا رب العالمین دنیا اور آخرت میں خوب خوب نواز دے۔ یا اللہ یہ جو لوگ اپنے بچوں کو اس امید اور آس کے ساتھ لے کر بیٹھے رہے اس درس میں کہ یہ احادیث مبارکہ ان کے بچوں کے دلوں پر اثر کریں گی، ان کے بچوں کے کردار میں جھلکیں گی، ان کے بچوں کی زندگیوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ارشادات آئیں گے، یا اللہ تو ان کی اس آس اور ان کی اس امید کو پورا فرما دے۔ یا رب العالمین ان کی اولادوں سے دنیا اور آخرت میں ان کی آنکھیں ٹھنڈی فرما دے۔ یا اللہ ان بچوں کو، ان کی ان اولادوں کو اتنا چمکا دے، اتنا چمکا دے کہ پوری امت کی سطح پر یا اللہ ان کو دینی کاموں کے لیے، دنیاوی سربلندیوں، عزتوں، رفعتوں کے لیے یا اللہ تو قبول فرما لے۔ یا رب العالمین جو شخص بھی جس امید اور توقع کو لے کر اس درس میں بیٹھا، یا رب العالمین آپ اس کے دل کے جذبات جانتے ہیں، یا رب العالمین آپ اس کے قلبی کیفیات جانتے ہیں، یا رب العالمین آپ ان کے مسائل اور ان کی پریشانیاں جانتے ہیں، یا رب العالمین آپ اس کی توقعات اور امیدوں سے واقف ہیں۔ یا رب العالمین سب کو جھولیاں بھر بھر کے عطا فرما دیں، سب کو جھولیاں بھر بھر کے عطا فرما دیں۔ یا اللہ کسی کو بھی محروم نہ فرمائیں، کسی کو بھی اس مجلس سے یا اللہ ایسا نہ اٹھائیں کہ اس کو اس کا فائدہ نہ ہوا ہو۔ یا رب العالمین ہم سب کو ان احادیث مبارکہ کی برکتیں اور سعادتیں نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے مرحومین جو بھی دنیا سے گئے ہیں، ہمارے خصوصاً ہمارے والدین میں سے جو چل بسے ہیں، اور یا رب العالمین ہمارے رشتہ داروں، اعزہ اقارب میں سے یا ہماری اولادوں میں سے، یا اللہ یا رب العالمین تو سب کی مغفرت اور بخشش فرما دے، سب کے درجات بلند فرما دے، سب کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے، سب کی آخرت کے اسفار کو یا اللہ آسان فرما دے۔ یا رب العالمین جتنے بیمار ہیں جہاں جہاں پر بھی ہیں، یا اللہ گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، یا اللہ تمام کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے۔ یا رب العالمین جو لوگ پریشان حال ہیں، بے روزگار ہیں، یا رزق کی تنگی کا شکار ہیں، یا اللہ ان کا رزق فراخ فرما دے۔ یا رب العالمین ان کا رزق فراخ فرما دے، دسترخوان وسیع فرما دے، اور لوگوں کے اوپر احسان کرنے والا بنا دے اور دینے والا ہاتھ بنا دے۔ یا رب العالمین جو اپنے بچوں کے رشتوں کے سلسلے میں پریشان ہیں، ان کو چاہے بیٹوں کے یا بیٹیوں کے، ان کو برابری اور جوڑ کے اور برکت اور خیر والے رشتے نصیب فرما دے۔ جو نوجوان یا رب العالمین نکاح کی تلاش میں ہیں، یا اللہ ان کو خیر والے نکاح نصیب فرما دے۔ جو لوگ بے اولاد ہیں، یا اللہ ان کو نیک اور صالح اولاد نصیب فرما دے، اور جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ یا اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کے پیکر میں ڈھال دے، حدیث مبارکہ کو، قرآن شریف کو، سیرت کو، اور یا اللہ شریعت مطہرہ کو، دینی مسائل کو سیکھ کر سمجھ کر یا رب العالمین اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما دے۔ یا رب العالمین تمام عالم اسلام اور خصوصاً مملکت خداداد پاکستان جو ایک بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لیے، جو اسلام کا قلعہ ہے، جو مسلمانوں کی امیدوں اور توقعات کا مرکز ہے، یا رب العالمین اس ملک کی ہر طرف سے حفاظت فرما، دائیں سے بائیں سے، آگے سے پیچھے سے، اوپر سے نیچے سے، اندرونی خطرات سے بیرونی خطرات سے۔ یا اللہ اس مملکت خداداد کو جو تیرا تحفہ ہے مسلمانان عالم کے لیے، یا اللہ اس کی ہر طرف سے حفاظت فرما، اس کو نیک اور صالح حکمران نصیب فرما، اس کو مخلص قیادت عطا فرما، اور اس میں رہنے والوں کو اس کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اور یا رب العالمین یا احکم الحاکمین ہم سب کو اس ملک میں اتحاد اور اتفاق کے ساتھ رہنے کی توفیق نصیب فرما، ہر قسم کے اختلاف اور انتشار کو یا اللہ ختم فرما، اتحاد اور اتفاق کی فضاؤں کو یا رب العالمین پیدا فرما۔ یا اللہ ہمارے بزرگوں، ہمارے مشائخ، خصوصاً میرے شیخ و مرشد حضرت مفتی سید مختار الدین شاہ صاحب دامت برکاتہم کے لیے بھی دعا فرمائیں، اور ہمارے اساتذہ کرام، ہمارے مشائخ عظام جن سے یہ دین ہم تک پہنچا ہے، ان سب کے لیے دعا فرمائیں۔ اللہ جل شانہ ان میں سے جو زندہ ہیں، یا اللہ ان کی عمروں کو
عافیت کے ساتھ، خیر کے ساتھ خوب طویل فرما، اور جو ان میں سے رخصت ہو چکے ہیں یا رب العالمین تو ان کے درجات کو انتہائی بلند فرما، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا مستحق بنا دے، آپ کے دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی عطا فرما دے یا رب العالمین۔ جتنے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا اللہ تو ان سب کی دعاؤں کو انتہائی درجے میں یا اللہ شرف قبولیت عطا فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین۔